بڑی عمر کے بھی نہیں، ابھی نوجوان ہے. روایت میں ملتا ہے اس پہلوان نے کہا تھا کہ میں بچوں سے نہیں لڑتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب سامنے آئے تو اس نے کہا میں بچوں سے نہیں لڑتا. تو آپ فرماتے ہیں تو بچے سے تو لڑ، ہمارے بڑے تو بڑے. کہا عثمان غنی، کہا فاروق اعظم، کہا صدیق اکبر کی بات کر رہے ہو؟ تو مجھے بچہ سمجھتا ہے تو بچے سے تو مقابلہ کر. چنانچہ بس ایک جھٹکے میں زمین پر گرا دیتے، سمجھنے نہیں دیتے، سینے پر بیٹھتے، گردن کاٹنا چاہتے تھے. اس نے آپ کے چہرے پہ تھوک دیا، فوری اسے چھوڑ کر اٹھ جاتے ہیں اور وہ گندگی صاف کر دیتے ہیں. تعجب سے کھڑا ہوتا ہے، پوچھتا ہے کہ تم نے مجھے میری گردن کیوں نہیں کاٹی، چھوڑ کیوں دیا؟ تو فرماتے ہیں میں نفس کی مخالفت کر رہا ہوں. وہ کیا؟ فرماتے ہیں جب تک کہ میں تجھ سے لڑ رہا تھا اللہ کے رسول کے لیے لڑ رہا تھا، اور جب تم نے میرے چہرے پر تھوکا میرے نفس نے کہا کہ علی کاٹ دو. جس چہرے کو سرکار نے یہ دعا فرمائی کہ علی کا چہرہ باعزت ہو، اس چہرے پہ تھوکتا ہے کاٹ دو. میں نے کہا کہ اے نفس میں تیری نہ سنوں گا. حاضرین، غصے پر کنٹرول کرنا بڑا دشوار ہے. دنیا میں جتنے حادثات، واردات اور جرائم، کرائمز ہوتے ہیں سب غصے سے ہوتے ہیں. ٹھنڈے دل سے کوئی نہیں لڑتا. جب غصہ آتا ہے تبھی لڑائی، تبھی فتنہ ہوتا ہے. تو آپ نے عمل کر کے بتایا دیکھو غصے پہ ایسے کنٹرول کیا جاتا ہے، نفس کی مخالفت ایسے کی جائے. اور اس کے بعد فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو زمین پر پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پہ قابو پائے. تو حاضرین، نفس کی مخالفت اہم ترین چیز ہے. آج ہم نفس کی پیروی میں، اس کی مطابقت میں پڑے گئے، جس کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہے. تو میرا مخالفت نفس کے بارے میں یہ چند باتیں تھیں. ایک آخری گفتگو کر رہا ہوں. معزز حاضرین، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یحییٰ معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل فرماتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ اے آدمی، اے انسان، ریاضت کی تلواروں سے نفس پر بار بار حملہ کرتا رہنا. ریاضت کی تلوار اٹھا اور نفس کو کاٹتا، وہ کٹے گا نہیں. تمہاری موت آئے گی تو ہی مرے گا، اس سے پہلے نہیں مرے گا. اسے کاٹیں گے پھر زندہ ہوگا، کاٹیں گے پھر زندہ ہوگا. جب تک سانس باقی ہے تب تک نفس کی خواہش باقی. اور وہ کٹتا کیسا ہے؟ کیا طریقہ ہے نفس کی مخالفت کرنے کا؟ واقعتاً اولیاء کرام پر ہمیں قربان جانا چاہیے. جو راستے پہ وہ بزرگ چل چل کر سارے دشواریوں کو دیکھا ہے، وہ دشواریاں آنے والی ہماری اس قوم کو بتا کر گئے کہ دیکھو تم یہ راستے پہ چلیں گے تو یہاں یہ نقصان ہوگا، یہاں یہ نقصان ہوگا. ساری زندگی ان کا احسان ماننا چاہیے. فرماتے حضرت یحییٰ معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ کہ 4 طریقے ہیں جس کی وجہ سے تم نفس کو موت دے سکتے ہیں، نفس کی مخالفت کر سکتے ہیں. لیکن یہ طریقہ 1 دن 2 دن 1 مہینہ 1 سال کرنے کا نہیں ہے، زندگی بھر کرتے رہنے کا ہے. تبھی جا کر تمہارا نفس تمہارے کنٹرول میں رہے گا. یوں سمجھ لیجئے ایک چوہا ہے، 1 سال آپ پنجرے میں رکھیے، ایک لمحے کے لیے کھول دیں گے تو بھاگ جائے گا، کبھی آپ کی اطاعت نہیں کرے گا. نفس ویسے ہی ہے، ایک لمحے کے لیے آزادی دیں گے تم پر سوار ہو جائے گا. اگر تم اس کو اپنی سواری بنانا چاہتے تو اس کو اپنے کنٹرول میں رکھو. 4 طریقے سے رکھ سکتے ہیں. فرمایا القوت من الطعام، بہت دشوار ہے. یہ 4 طریقے پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے. آج سے 80 سال پہلے چاند پر جانا ناممکن سمجھتے تھے، اب نارمل سی بات، جا سکتے ہیں. ایک انسان کوشش کر کے فضاؤں کی بلندی پہ جا سکتا ہے، اپنے پہلو میں رہنے والے نفس پر قابو نہیں پا سکتا. ناممکن نہیں ہے، مشکل ضرور ہے. تو فرماتے سب سے پہلے
لوگوں سے پوچھے گا بھائی یہ دے فلاں دے فلاں دے، جتنی ضرورت ہے اتنی بات. گھر میں آئے تو اہلیہ سے کہے گا کھانا لاؤ پانی دو، ختم ہو گئی بات. اور کیا ضرورت ہے؟ بس جتنی ضرورت ہے اتنی بات کریں. یہ نفس کو مارنے کا تیسرا طریقہ ہے. لیکن آج کل تو ہمارے پاس ماشاءاللہ جو خاموش رہتا لوگ اس کو پاگل سمجھتے ہیں، یا پھر سمجھتے ہیں کہ بڑا متکبر ہے، بات بھی نہیں کرتا. ارے بات نہ کرنے والا ہی سمجھدار ہے، جو بات کرتا ہے وہ بیوقوف ہے. ہاں نصیحت کی بات ہو تو 24 گھنٹے بول سکتے ہیں، دین کی بات ہو تو 24 گھنٹے بول سکتے ہیں، لیکن دنیا کی بات ہے جس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. تو حاجت کے مطابق کلام کریں، یہ تیسرا طریقہ ہے نفس کو مارنے کا. اور چوتھا طریقہ، یہ 3 طریقوں سے زیادہ مشکل ہے کہ ساری دنیا مل کر بھی تکلیف پہنچائے تو جواب نہ دے، صبر کرے. ساری دنیا بھی تکلیف دے، خاموش رہے. پڑوسی گھر کے سامنے کچرا ڈالتے ہیں، خود صاف کر لے. لوگ اذیت دیتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، کانوں میں روئی رکھ لے. برائی نظر آ رہی ہے، بند کر لے. کوئی آپ کا مال چھین رہا ہے، یہ سمجھ کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے. بہت مشکل ہے. یہ 4 طریقے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا نفس ہمارے کنٹرول میں آ سکتا ہے، اور جو نفس کو اپنے قابو میں رکھتا ہے وہی کامیاب ہے. اب ہم سوچیں کہ ہم کامیاب بننا چاہتے ہیں یا نہیں ہے. بہرحال حاضرین، یہ اولیاء کرام کے فرامین ہیں، احادیث شریفہ ہیں. عام طور پر اس زمانے میں لوگ ایسی باتیں سنیں گے تو کہیں گے کہ یہ تو عجیب سی باتیں ہے بھائی، کہاں دنیا کدھر ہے، مولانا کیا باتیں کر رہے ہیں. لیکن سمجھ لیجیے کہ دین یہی ہے، اسلام یہی ہے، ہمارے اسلاف نے اسی پر عمل کیا ہے. ہم مسلمان رہنا چاہتے ہیں تو اس پر عمل کرنا ہوگا. مشکل ضرور ہے، اور اس مزاج میں آپ کو ہو سکتا ہے بہت کم لوگ ملے، لیکن خالص بہترین لوگ کم ہی ہوتے ہیں. اصلی شہد ہر جگہ نہیں ملتا، اصلی گھی ہر جگہ نہیں ملتی. ہر جگہ ملے تو اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. تو ایسے ہی اچھے لوگ خالص دین پر عمل کرنے والے بھی زیادہ نہیں ملتے، لیکن جو ملے ہیں وہ غنیمت ہے ہمارے لیے. تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا پروردگار جو کچھ ہم نے کہا ہے سب سے پہلے مولا مجھ گناہگار کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ساری امت مسلمہ کے لیے ان امور پر عمل کرنا آسان بنا دے. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.